بہرحال یہ پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں کہ آپ کی بیوی حاملہ تھی اور وہ عمرہ کر لیا، بعد میں اس کی شلوار پھینک دا، کوئی نہیں، اللہ قبول کرے۔ یہ حیض تو نہیں تھا نا، اگر تھا بھی تو کوئی بیماری کا خطرہ آیا، چونکہ حمل میں حیض تو نہیں ہوتا تھا۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا حیض، اچھا تمہیں پتہ ہے کہ وہ حیض کدھر جاتا ہے؟ وہ آپ کی غذا بنتا ہے جناب، آپ وہی کھا کھا کے پلتے ہیں، جب باہر آتے ہیں تو پھر چودھری اور خان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہو اور پھر اکڑتا ہو کہ میں خان ہوں اور میں سردار ہوں۔ 2 دفعہ پیشاب کی جگہ، یعنی جب میاں بیوی ملے تو پیشاب کی جگہ سے منی اندر گئی نا، اور جب حضرت پیدا ہوئے ہیں تو کہاں سے نکلے ہیں؟ عورت کے منہ سے تو نہیں نکلتے، پیشاب کی جگہ سے نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلنے والا کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اور اسی طرح آپ نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ایسے بندے پر جو روزانہ 24 گھنٹے میں 1 یا 2 دفعہ اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کس بات کا تکبر ہے کہ اگر پیشاب پخانہ نہ نکلے تو حضرت صاحب ہسپتال میں پڑے ہوں۔ اس لیے تکبر نہ کیا کریں، اللہ کے آگے ہمیشہ نیاز بندی کیا کریں۔ حجامہ کروانا جو ہے بالکل سنت ہے، حضور پاک نے بھی حجامہ کرایا، اور حجامہ حقیقت یہ ہے صحیح جگہ سے کرائیں، عام لوگوں سے نہ کرائیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ بلیڈ اگر غلط استعمال ہو تو اسی سے ہائپرٹائٹس پیدا ہوتی ہے، اسی سے ایڈ لگتی ہے۔ لیکن آج کل الحمدللہ مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی حجامہ کے کئی مرکز ہیں اور وہاں باقاعدہ ٹرین ڈاکٹر ہیں، وہاں سے کرائیں، بڑا فائدہ ہے۔ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے خود تجویز کیا گیا لیکن بس سستی ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے خاص دن ہوتے ہیں نا، اس میں بھی وہ خاص ٹائم مقرر کرتے ہیں۔ وہ کرنے والے بھی مہربان ہیں میرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن میری بدقسمتی ہوگی۔